الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اور بچوں کا شرعی حق کیا ہے، اور عورت کہاں عدت گزارے، اور مرنے والے کے بیوی بچوں کے تئیں دادھیالی اور ننھیالی رشتہ داروں کا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ سوال بہت اہم ہے اور اس میں کئی ایک پوائنٹس چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن، دفن اور جنازے کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ اگر مرنے والے نے کوئی مال یا جائیداد چھوڑا ہے تو اخراجات ترکے سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر کچھ نہیں چھوڑا ہے تو قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ اس حوالے سے مدد کریں گے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے بیوی کے لیے، چاہے عمر کتنی بھی ہو۔ اگر 70 سال کی بھی عورت تھی اور اس کا بھی شوہر وفات پایا ہے تو اس کو عدت 4 مہینے 10 دن ہی گزارنے ہیں۔ اور عدت کے دنوں میں کیا منع ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر زینت اختیار کرنا منع ہے، کہ خوشبو نہیں لگا سکتی، میک اپ نہیں کر سکتی، مہندی نہیں لگا سکتی، زیورات وغیرہ نہیں پہن سکتی۔ دوسرے نمبر پر عدت کے دنوں میں نہ تو پیغام قبول کیا جا سکتا ہے، نہ پیغام دیا جائے گا، اور نہ ہی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور عدت کے دنوں میں عورت کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ عدت اسی گھر میں گزارے جہاں پر شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ وفات ہوئی ہو سٹی میں یا ڈاکٹر کے پاس، تو جہاں پہ ایک عورت رہ رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ وہیں پر عدت گزارے گی، کیونکہ 4 مہینے 10 دن کی یہ مدت ہے، یہ مدت وہیں پر گزارے گی جہاں پر اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ ہاں، عدت کے دنوں میں جو شرعی مجبوری ہے، جیسے بیمار ہے تو علاج کرانا، اگر اس کو کھانے پینے کی سخت ضرورت ہے اور کوئی اس کے اوپر خرچ کرنے والا نہیں ہے تو کمانے کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عدالت میں جانے کی نوبت آئی تو کورٹ میں بھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی زندگی میں ضروری کام پیش آ گیا تو وہ وہاں جا سکتی ہے، لیکن رات بہرحال اسی گھر میں گزارے گی جہاں پر اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ یہ دوسری بات رہی۔ تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے بیوی اور بچوں کا ترکہ میں کیا حق ہوگا، اس حوالے سے۔ تو اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ رہا بچوں کا حق، تو اللہ تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا 2 گنا حصہ ملے گا۔ دوسرے جو ورثہ ہیں جیسے ماں باپ ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، تو اگر اولاد ہے تو بھائیوں کو نہیں ملے گا، البتہ ماں باپ کو 6ٹھا حصہ ملے گا، ماں کو اور باپ کو۔ رہی بات بچوں کی پرورش کی ذمہ داری کی، تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے خواہ مخواہ ہم شریعت کے اوپر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں پوتے کی وراثت کو لے کر۔ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ لیں تو آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، بچوں کی وراثت کی جہاں تک بات ہے تو باپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا تھا وہ اس کے بچوں کا ہی ہوگا، کیونکہ ایک انسان جو کماتا ہے
اس کو چاہیے کہ اپنی کمائی اپنی اولاد کے لیے رکھے۔ ہاں، اس کے اگر ماں باپ کفالت کے محتاج ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن کمائی کا سارا حصہ اپنے باپ کو دے دینا اور باپ ہی جائیداد بنائیں، یہ اس کا حق نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جب ایک انسان مر جاتا ہے نا، تو شرعی حکم لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں غلطی ہے جو سماج میں ہوتی ہے۔ تو جو کچھ بھی ایک بندہ کمایا تھا وراثت میں، جو اس کی کمائی ہے اس کی اولاد تک منتقل ہوگی، لیکن اگر دادا زندہ ہے تو دادا بچوں کی کفالت کریں گے، ٹھیک ہے؟ دادا اگر زندہ نہیں ہیں تو چچا بچوں کی کفالت کریں گے، اگر اس کے پاس چچا بھی نہیں ہیں تو نانا ہوں گے، ماموں ہوں گے، ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور واجبی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی، دادا ہوں، چچا ہوں، ماموں ہوں، نانا ہوں، ان لوگوں کی واجبی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کی کفالت کریں اور بیوہ کی بھی کفالت کریں، ان کی واجبی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سب کی کفالت کریں۔ اگر مرنے والے نے جائیداد چھوڑی ہے تو اسی جائیداد سے بچوں کی تعلیم، کفالت، رہائش اور نان و نفقہ کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر جائیداد نہیں چھوڑی ہے تو بہرحال بچوں کی کفالت ہونی ہے، وہ روڈ پر نہیں جائیں گے، وہ دوسروں کے محتاج نہیں بنیں گے، بلکہ اس کے دادا، ان بچوں کے چچا اور ان بچوں کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ واجبی ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے کہ ان کی کفالت کریں۔ شوہر کی وفات کے بعد عدت کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو میکے والے یعنی عورت کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ اپنی بچی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ وہیں پہ عدت گزارے گی۔ نہیں، دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا۔ جہاں پر اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے وہیں پر اسے عدت گزارنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر کے آ جائے یہ سوچ کر کے کہ یہیں اپنے میکے عدت گزارے گی، تو یہ شریعت کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے جو بہت ہی افسوسناک بھی ہے کہ عدت کے دن گزرنے کے بعد بھائیوں کا رویہ بدلنے لگتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے تو ٹھیک ہے، شریعت کی مخالفت بھی کی، اپنی بہن کو لا کر کے گھر میں بسایا، جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو بیوہ کو اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ دینا نہیں چاہتے، حالانکہ ایک عورت کا چاہے شوہر زندہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ واجبی حق ہے کہ جیسے مرد حضرات کو ملتا ہے ماں باپ کی وراثت سے، ویسے ہی عورتوں کو بھی ماں باپ کی وراثت سے ملے گا۔ تو بھائی کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے تو لا کر کے بہن کو رکھا، اب جب ایک وقت گزر گیا تو بہنوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور باپ کی جائیداد سے بھی محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کے جو چچا ہیں یا دادا ہیں بیوہ کا خیال نہیں رکھتے، بسا اوقات دادا زندہ ہوں تو بچوں کو محروم کرنے والی بات یاد آ جاتی ہے، جبکہ یہ یاد نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری دادا کے سر رکھی ہے اور چچاؤں کے سر رکھی ہے، یہ ذمہ داری یاد ہی نہیں آتی۔ بات سے بات نکلتی ہے جہاں تک کہ
دادا کی موجودگی میں پوتوں کو محروم کرنے کی جو بات ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وراثت میں ہوتا یہ ہے کہ قریب کے ہونے کی وجہ سے دور کے جو رشتہ دار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، تو اگر بیٹے زندہ ہیں نا تو پوتے خود بخود محروم ہو جائیں گے۔ وراثت کا معیار قربت ہے، نہ کہ ضرورت اور مالی مجبوری۔ ہاں، دادا کو اختیار ہے کہ پوتوں کے لیے اپنے مال میں سے 1/3 مال میں سے وصیت کر جائے، وصیت کیجئے، یہ تو آپ کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن سماج یہاں پر 2 فاش غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے اعتراض لوگ کرتے ہیں اسلام کی تعلیم پر۔ ایک طرف بڑا بیٹا چونکہ جو کچھ بھی کمایا تھا گھر میں دیتا گیا، اس کے والد نے اس سے جائیداد اکٹھا کیا، اب جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بچوں کو وراثت میں دینے کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے میں پوتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، حالانکہ سب کچھ کمایا ہوا بڑے بیٹے کا تھا، وہ ساری جائیداد اس کے بیٹوں کی تھی، بیٹوں کو منتقل ہونی چاہیے تھی۔ تو سماج میں غلط روایت کو اپنایا اور اب شریعت پر الزام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بہرحال غلط ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، اگر دادا کی جائیداد میں پوتا وارث نہیں ہوتا تو کفالت سے تو محروم نہیں ہوتا ہے نا، کفالت کی ذمہ داری دادا کی بھی ہے اور چچاؤں کی بھی بہرحال رہتی ہے۔ بہرحال اسلام ایک انصاف پر مبنی دین ہے، اس میں نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، نہ جذباتی فیصلے ہیں۔ اسلام ہر ایک کو برابر حق دیتا ہے، بیوہ کو عزت کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ شریعت سے رہنمائی حاصل کریں، نہ کہ رسم و رواج اور سماجی دباؤ کے تحت زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔